ایک مرثیہ ہے میر انیس کا، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، مڑ کر صدا رفیق کو دی اس جناب نے، اٹھو فریضہ سحری ادا کرو۔ انیس سے لکھا ہے۔ اس مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹالپور خاندان کے ایک صاحب نے اس کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے، دوسری انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور تیسری چیز جو معرکۃ الآراء ہے، قبلہ و کعبہ مرحوم آیت اللہ سید علی نقی سید العلماء نقن صاحب جن کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، اور سب سے مشکل ترجمہ اس کا عربی میں تھا۔ انیس نے شمال ہندوستان لکھنؤ یو پی کی تہذیب کے مطابق یہ مرثیہ لکھا اور اہل بیت کی عبادتوں کو لکھا۔ نقن صاحب نے اس کو جب عربی میں ڈھالا تو واقعاً عجیب انداز سے، اور یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، اور الحمدللہ مرثیہ ہے اور وہ آیا ہے، موجود ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر، مجھے کسی ہمارے ایک دوست نے بھیجا، تو بڑا ایک عجیب کام ہے، اور یہ بڑا معرکۃ الآراء مرثیہ ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انیس نے عقیدے کے بہت سے مراحل کو عقیدت کے ساتھ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ بس مصائب کی منزل پہ آ گیا، میں زیادہ طاقت لگا کے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جتنی طاقت ہے وہ اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اردو مشکل ہے، میں تشریح کرتا جاؤں گا، آپ حوصلے سے سنیے گا۔ فرمایا کہ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، آسمان پر سفید لکیر آ گئی صبح کی نماز کی۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تشریف جا نماز پر لائے شہ زماں، سجاد جا نمازے سجاد بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دیا زاں، ہر کی چشم آنکھوں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، پرندے اکبر کی اذان کو سن کے چپ ہو گئے، درخت جھومنے لگے، پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور، تسبیح خاں تھے برگ و گلو غنچہ و ثمر، محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت و در، پتھر چٹان درخت دریا سمندر پرندے سب پریشان تھے اکبر کی آواز کو سن کے، محو ثنا تھے۔ اب انیس کہتے ہیں کہ اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا، دلبر شبیر یعنی حسین کا لاڈلا بیٹا اکبر، اعجاز یعنی معجزہ، اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ اکبر نے اذان دی، ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار، زینب اٹھائے ہاتھوں کو کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، یوں کرتے ہیں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذاں سنو میرے یوسف جمال کی۔ کیا حسن، یہ حسن صوت اور یہ قراءت، یہ شد و مد، حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت۔ اب بی بی کی دعا انیس کی زبان سے، یا رب رکھے صدا کو زمانے میں تا ابد۔ یہ جو اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو نا آج، یہ بی بی زینب کی دعا ہے میرے خیال سے۔ شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اکبر نہیں اذان دے رہے، یہ بلبل چہک رہی ہے رسول کے باغ میں۔ خدا واقعاً جناب امیر انیس کو جناب علی اکبر کی بارگاہ سے وہ اجر عطا فرمائے۔ اگلا بند سنیے۔ اذان ہو گئی، صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات، وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات، مسلی نماز پڑھنے والا، صفیں نہیں ہیں یہ نور کی صفیں ہیں، ملک صفات یعنی فرشتوں کی طرح حسین کے ساتھی، وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات، کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز۔ جلوہ تھا
تاب عرش معلا حسین کا. حسین نے جو نماز کی نیت کرنا چاہی نا، حسین کے نور کا جلوہ عرش الہی تک پہنچا. جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا. انیس فرماتے ہیں مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا. یہ قرآن کے صفحے کھلے ہوئے ہیں یا حسین کی جانماز ہے؟ اب خود کہتے ہیں قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز. مجھے نہیں پتا کتنے میرے دوست سمجھ پائے. فرمایا کہ قرآن کھلا ہوا، یہ جب صفیں بکھری ہیں نا حسین کے پیچھے، تو انیس کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن کھلا ہے حسین کے پیچھے یا یہ نمازیوں کی صفیں ہیں حسین کے پیچھے. قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز. قرآن شروع کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. یہ حسین کے سپاروں کی آیتیں ہیں. حسین بسم اللہ کی طرح سب سے آگے ہیں. بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز. فرماتے ہیں سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز. یہ حسین کے پیچھے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا حسین کے ساتھی نماز کی صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز. ملتی تھی جن کے قدموں سے آنکھیں رہے نجات. فرماتے ہیں اب یہ بڑا مشکل مصرع ہے، میرے نوجوانوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن تشریح پھر کبھی اس کی بعد میں انشاءاللہ. فرماتے ہیں صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی. لیکن تشریح سننا انیس کے حق ضائع نہ ہو. فرماتے ہیں جب تم قرآن لکھتے ہو تو ایک آیت لکھی، ایک لائن لکھی سطر، پھر جگہ خالی چھوڑی پھر دوسری آیت لکھی، پھر جگہ خالی چھوڑی پھر تیسری آیت لکھی. صفحے بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں نا، پہلی صف جگہ چھوٹی دوسری صف پھر جگہ چھوٹی تیسری صف. فرماتے ہیں کہ یہ حسین کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یہ حسین کے نمازیوں کی صفیں ہیں یا حسین کے قرآن ناطق کی آیتیں ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان بھی فاصلہ ہے، قرآن کی آیتوں کے درمیان بھی قرآن کے صفوں پہ فاصلہ ہوتا ہے. سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز. اور فرماتے ہیں کہ صدقے سحر بیاس پہ، یہ جو ان دونوں صفوں کے درمیان سفیدی ہے نا، فجر صادق کی سفیدی ان صفوں کے فاصلے پر قربان ہو جائے. صدقے سحر بیاس پر بین السطور کی. فرماتے ہیں کیونکہ یہ حسین کے ساتھی ہیں اور حسین قرآن ناطق ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی. یہ صفحے نہیں ہیں، یہ حسین کے قرآن ناطق کی آیتیں ہیں. مسلم ابن اوسجہ حسین کے قرآن کی آیت ہے، بریر آیت ہے، علی اکبر آیت ہے، عباس آیت ہے. لیکن اب انیس کے بیان نے پلٹا کھایا، ایک تبدیلی آئی. انیس دو طرح سے رقم کرتے ہیں حسین کے لشکر کی تعریف کو. ایک طرح سے انصار حسین کی تعریف کی ہے اور اس کے بعد جناب ابو طالب کے نواسوں اور پوتوں کی تعریف کی ہے. غور سے سنیے گا انیس نے کیا کہا. سب سے پہلے حسین کے ساتھیوں کی تعریف جو بنی ہاشم سے نہیں ہے. فرماتے ہیں باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کروبیان عرش تھے سب جس سے بہرمند، ایما کا نور چہروں پر تھا چاند سے دو چند، خوف خدا سے کانپتے تھے سب کے بند بند، خم گردنیں تھی سب کی رکوع اور سجود میں، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو بدن اس کا گرد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ گول ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ 14ویں کے چاند کی جسامت بھی گول ہوتی ہے. اور جب رکوع میں جاتا ہے تو پہلی تاریخ کے چاند کی طرح، درانتی کی طرح، کریسنٹ کی طرح، ہلال کی طرح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ رکوع کی حالت یہ ہے، میر انیس فرما رہے ہیں سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. یہ حسین کے ساتھیوں کی بات ختم کر دی. بخدا یہ روح القدس کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ جناب سید الشہداء کی دعا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کیا مومنہ خاتون ہوں گی انیس کی مادر گرامی، اور کیا مومن پدر گرامی ہوں گے؟ جب حسین کے ساتھیوں کی فضیلت کو بیان کیا، خوف خدا میں کانپتے تھے سب کے بند بند. رکوع کی بات کی، سجدے کی بات کی. بنی ہاشم کی تعریف بھی اگر ایسے ہو تو خون فاطمہ کی تجلی کیا اصحاب کے برابر تھی؟ انیس حسین ابن علی کے بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں اور بھائیوں کو آسمان پہ لے کر چلے گئے اپنی مدح کے ذریعے. فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار. اب انصار کی مدح ختم ہو گئی، اب امیر المومنین کے بیٹوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی باری آئی. اب آل ابو طالب کی تعریف ہو رہی ہے، اب بنی ہاشم پر گفتگو ہو رہی ہے. سمجھو انیس ہے کون؟ فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار.
18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاک سار، پیرو امام پاک کے دانائے روزگار۔ اب یہ وہ نہیں ہے جو خوف خدا سے کانپیں، فرماتے تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہو وہ خاک انہی کی ہے۔ وہ اصحاب کا مرحلہ تھا، خوف خدا سے کانپتے تھے، یہ ان کا مرحلہ ہے کہ ان کے ذریعے تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، تسبیح جو پڑھتے ہو وہ ان کے صدقے میں قبول ہوگی۔ یہ ہے انیس کی فکر۔ کبھی معیاری کلام بھی سنا کیجئے، اہل بیت کو قافیہ بندی کی نظر مت کیجئے، تک بندی کی۔ معیاری کلام سمجھیے کہ انیس گفتگو کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار، یہ بند سن لیا آپ نے۔ اب فرماتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدوں میں چاند تھے، مہینوں تھے رکوع میں، وہ بنی ہاشم کے علاوہ تھے تو ان کی نماز کی تعریف۔ حسین وہ ہیں جن کے اصحاب کی نماز کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن حسین کے بیٹے، بھتیجے، بھائی، بھانجے یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سجدوں میں ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار، 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاک سار، پیرو امام پاک کے دائنائے روزگار۔ اور اس کے بعد جب انیس بنی ہاشم کی اس طرح سے ایک تعریف فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہ شعر پڑھا ہے کیا؟ دوبارہ سن لیجیے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کہاں پڑھوں۔ پیرو امام پاک کے دانائے روزگار، تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے۔ دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود۔ حسین کے بھتیجے، بیٹے، بھانجے، بھائی اپنے ساتھ وہ نمازیں لے کے چلے گئے۔ اب کس کی نمازوں کو دیکھ رہے ہو؟ مولویوں کی نمازوں کو دیکھ کے ابو الفضل عباس کی نماز کو سمجھو گے کیا؟ میری نماز کو دیکھ کے سمجھو گے علی اکبر کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہاں عین نجاست، کہاں عین طہارت۔ دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود۔ طاعت میں نیز جانتے تھے اپنی ہست و بود، طاقت نہ چلنے پھرنے کی تھی ہاتھ پاؤں میں، گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں۔ ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واہ، تھرایا آسمان ہلا عرش کبریا، شہپر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا، وہ خاک سار محو تضرع تھے فرش پر، روح القدس کی طرح دعائیں تھی عرش پر۔ اس بند کو سمجھیے، فرماتے ہیں جیسے قنوت کے لیے حسین کے بیٹے بھتیجے بنی ہاشم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے، تو خود بخود آسمان پر خدا کی دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ اصحاب تھے، یہ فاطمہ کے نواسے اور پوتے ہیں۔ خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب، تھرایا آسمان ہلا عرش کبریا، شہپر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا۔ جب دعا کرتے ہیں آپ اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انیس فرما رہے ہیں یہ وہ فاطمہ کے نواسے اور پوتے وہ ہیں کہ جن کی دعا کو آمین کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا آسمان پہ جاتی ہے نا پرندے کی طرح، پر ہونے چاہیے نا پرندے کے۔ فرماتے ہیں ان کی دعا کس چیز کے ذریعے پرواز کر کے آسمان تک جائے گی؟ فرماتے ہیں شہپر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا، ان کی دعا خود انہی کی دعا کے ذریعے آسمان پہ جائے گی۔ وہ خاکسار محو تضرع تھے فرش پر، روح القدس کی طرح دعائیں تھی عرش پر۔ نماز ہو گئی؟ اب سنیے انیس نے کیا کہا۔ فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، انیس ہیں سرکار، امام حسین کو امام نہیں کہہ رہے، کہہ رہے تمام کائنات کے خدا کی مخلوق کا قبلہ، وہ قبلہ خانہ کعبہ اور ہے، حسین ایک الگ قبلہ ہے۔ فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنہ کام، چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام۔ کیا کہنے انیس تیرے، تو کس بلندی پر ہے؟ کیا دل تھے، کیا سپاہ رشید و سعید تھی، باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی۔ حق ادا ہوا ہی نہیں ہے اس بند کا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ صبح کا وقت آیا، مولا کا ایک مؤذن ہے حجاج ابن مسروق، تاریخ کے مطابق امام نے اس کو اذان دینے کو نہیں کہا۔ کس نے دی صبح عاشور کی اذان؟ علی اکبر نے دی۔ جب اذان علی اکبر نے دی تو خیمے کے پاس ہی دی تھی نا اذان شہزادیوں کے۔ اب آپ مجھے بتائیے، زینب کبریٰ کو، جناب فروا کو، جناب رباب کو، جناب فضہ کو، بہنیں بھی ہیں اس خیمے میں علی اکبر کی، پھوپیاں بھی ہیں،
جناب رقیہ اور جناب سکینہ بھی ہیں 3 اور 4 برس کی. جب کانوں میں آواز گئی ہوگی علی اکبر کی اذان کی تو جناب زینب نے کہا ہوگا نا تم میں سے جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی ہم شکل پیغمبر ہیں, دیکھو میرے بیٹے علی اکبر کی آواز سنو. میں کہوں گا بی بی آخری اذان ہے یہ علی اکبر کی, اور بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی, لہجہ وہی ہے پھر اسی لہجے کے بعد بھی. لیلا کہاں ہے؟ صبر سے اس وقت کام لیں, سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. آپ صبح کی اذان سنتے ہیں نا, اور ام لیلا بھی سنتی تھی, دل پر کس طرح سے تیر چلتے ہوں گے جب اکبر کے بعد جناب لیلا اذان کو سنتی ہوں گی, کتنے زیادہ اکبر یاد آتے ہوں گے. اکبر نے اذان دی, شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا سورج نکلنے کے بعد. جنگ کا آغاز ہوا, سب سے پہلے آپ جانتے ہیں حر ابن یزید ریاحی شہید ہوئے, ایک کے بعد ایک انصار یار و یاور جاتے گئے, دوست اور ساتھی جاتے گئے. پس ایک دفعہ باری آئی بنو ہاشم کی قربانی کی. عزیزان گرامی, شہزادہ علی اکبر خدا آپ کو زیارت نصیب کرے, پائے مبارک کی طرف ذریعہ سید الشہداء میں یہ شہزادہ دفن ہے. علی اکبر کی رخصت میں پڑھنا چاہتا ہوں خیمے سے, لیکن پہلے ایک جملہ سمجھ دیجئے. جب جناب علی اکبر اور جناب عباس مدینے کی گلی سے گزرتے تھے نا, تو لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کے, چبوتروں پہ چڑھ کے, شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ان کو دیکھتے تھے. یہ دونوں شہزادے اتنے خوبصورت تھے, ایک قمر بانی ہاشم, ایک جناب لیلا کا چاند, نور رسول خدا جس کے چہرے پر جلوگر ہو, تو دونوں کو دیکھتے. اب مجھے بتائیے اس جملے کے بعد کیا میں پھر بھی رخصت پڑھوں کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہوں گے اور باہر کس طرح سے نکلے ہوں گے؟ بس ایک دفعہ جب رخصت کا وقت آیا, میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر پھوپھیوں سے بہنوں سے رخصت لو. دیکھیے بیویاں جانتی ہیں کہ جو مرد خیموں میں آتا ہے اپنی خواتین سے ملاقات کے لیے, بس یہ آخری ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد لاش آئے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہوں گے, بیویوں نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کہ اکبر یہ کہتے کہ علیکن منی السلام, جو بیویوں میں ایک شور اٹھا, واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ. اور مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا, کبھی اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے, کبھی اکبر پھر ایک قدم اندر لے کر جاتے تھے, کبھی کوئی بی بی آبا کا دامن پکڑتی تھی, کوئی بی بی قبا کا دامن پکڑتی تھی. ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا, ورحم غربتنا, علی اکبر اس پردیس میں ہم پر رحم کرو. آخر اکبر میں کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ جب گریہ زیادہ ہوا نا, تو یہ علماء نے, فقہاء نے, مجتہدین نے کتابوں میں یہ لکھا ہے جملہ کہ ایک دفعہ حسین خیمے کے نزدیک آئے اور کہا دعیہ فإن الحبیب یشتاق الی الحبیب. بہن اب اکبر کو جانے دو. آپ سمجھے کہ پھوپھی کس طرح سے اکبر سے بغل گیر ہوئی تھی. لگتا یہ کہ اکبر پھوپھی کی باہوں میں تھے, پھوپھی چھوڑ نہیں رہی تھی, بہنیں چھوڑ نہیں رہی تھی, گریہ شدت سے تھا. حسین نے آ کر مداخلت کی. ایک سوال پوچھوں آپ سے, حسین کی بہنیں ہیں نا خیمے میں, بیٹیاں ہیں, بھانجیاں ہیں, بھتیجیاں ہیں, محرم ہے نا, حسین خیمے میں کیوں نہیں گئے؟ دروازے پہ آ کر کیوں کہا؟ میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ, اگر مولا خیمے میں تشریف لے جاتے تو یہ خانوادہ نبوت کی مستورات ہیں. حسین کی پاس ادب کی وجہ سے اکبر سے اس طرح سے مل کر گریہ نہ کر پاتی. حسین سیدانیوں کے احترام میں خیمے میں نہیں گئے. میں کہوں گا مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے, جس خیمے میں آپ احترام کی وجہ سے نہیں گئے تھے, اسی خیمے میں آگ لگائی. اکبر باہر نکلے, زلجنہ منگوایا گیا. حسین نے ایک عجیب کام کیا,
اخذ لحیتہ، لحیہ یہ داڑھی، حسین نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ اپنے مولا کو اندازہ کرو حسین ابن علی کی مظلومیت کا، پروردگار یہ تیرے آخری رسول کا آخری نواسا، قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ حسین نے داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکل ما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ۔ پروردگار خدایا اب گواہ رہی ہو، اب اس کو بھیج رہا ہوں میدان میں جو تیرے نبی کی تصویر ہے، اور ہم اہل بیت کا جب بھی جی تڑپتا تھا، ہم میں تیرے رسول کے چہرے کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی تھی، ہم اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اس جملے کا مطلب سمجھے، یعنی جب بھی زینب کا جی چاہتا تھا نانا کو دیکھیں، اکبر کو دیکھتی تھی، فضہ چاہتی تھی رسول کو دیکھیں، اکبر کو دیکھتی تھی، حسین چاہتے تھے رسول کو دیکھیں، اکبر کو دیکھتے تھے۔ میں کہوں گا مولا جب یہ چاند سی صورت تھوڑی دیر بعد زخموں سے چور اپنے خون میں نہا کر آئے گی تو بی بی زینب کو کیا جواب دو گے؟ بس ایک دفعہ اکبر ذوالجناح پر سوار ہوئے، حسین ابن علی نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، ان اللہ اصطفیٰ ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران وعلی العالمین۔ مجھے نہیں پتا حسین نے کس دل سے اجازت دی، آیت کی تلاوت بتا رہی ہے کہ حسین کس مرحلے پر ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا بقیت اللہ آجرک اللہ فی مصاب علی ابن الحسین یا فاطمہ الزہرا آجرک اللہ فی مصاب علی ابن الحسین۔ سیدہ علی اکبر کا پرسہ لو، مولا علی اپنے پوتے کا پرسہ۔ حسین پر بڑا کرب کا عالم طاری، اکبر کو بھیجا، اکبر نے حملہ کیا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی باغوں کو موڑا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے بابا کی طرف آئے۔ حسین نے شاید سبب دریافت کیا میرے الفاظ میں کہ بیٹا اکبر کیا ہوا؟ اکبر نے جملہ یہ کہا ایسا کہ جس نے یقیناً حسین کے کلیجے میں آگ لگا دی۔ کوفہ ہے، مولا علی کی خلافت ہے، یتیم بچے علی کے سامنے ہیں، شہد آیا بیت المال میں، مولا نے تقسیم کر دیا، یتیم بچے آئے اپنی انگلی سے چٹایا، خادم نے کہا مولا ان کو بھی دے دیتے، میرے الفاظ میں کہا کہ نہیں یتیم ہے، میری انگلی کی مٹھاس کے ساتھ شہد کی مثال چک۔ حسین ابن علی بیٹا ہے ایسے علی کا۔ جب علی اکبر نے آ کر یہ جملہ کہا ہوگا، بابا علی اکبر کا جملہ سنیے، بابا ثقل الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی هل الى شربۃ من الماء سبی۔ بابا یہ زرہ کی گرمی اذیت دے رہی ہے، پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے حتی اتقوی بہی علی الجدال، تاکہ جنگ کے سلسلے میں طاقت آئے۔ کبھی آپ نے پوچھا اکبر نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ جب بھی اکبر بابا سے فرمائش کرتے تھے، مقاتل کے مطابق، تواریخ کے مطابق بے موسم کے پھل مانگتے تھے، حسین معجزے سے پھل دیتے تھے۔ سردیوں میں اکبر نے انگور مانگا، حسین نے بے موسم کے انگور لا کر دیے۔ کیوں کرتے تھے حسین؟ رسول خدا کے چہرے کے احترام میں کہ میرا بیٹا رسول کا ہم شکل ہے۔ اکبر نے سوچا آج بھی میری یہ فرمائش پوری ہوگی، لیکن حسین کو امتحان الہی دینا۔ اکبر اپنی مظلومیت بتانا چاہتے ہیں، بابا کی مشیت بتانا چاہتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں نا، یہاں تک سنا آپ نے جملے کو؟ چلیے جنگ صفین 38 ہجری، محمد حنفیہ ہیں، علی مرتضیٰ نے تلوار دی، پیٹھ تھپ تپائی، کہا بیٹا حملہ کر۔ جنگ صفین کے دشمن کے لشکر پر محمد حنفیہ نے حملہ کیا، صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، کافی دیر تک جنگ کی، واپس آئے، حملہ کیا ہے، جنگ کی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے۔ ایک دفعہ مولا کے پاس آئے، جناب امیر المومنین نے مشکیزہ اٹھایا، محمد حنفیہ کو پانی پلایا۔ محمد نے پانی پیا اور بچا ہوا پانی جو مشکیزے میں تھا نا،
وہ محمد کی زرہ پر ڈالا. کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا تو حملہ کر کے آیا ہے دھوپ میں, تیری زرہ گرم ہے, گرم زرہ بدن کو تکلیف دیتی ہے. میں کہوں گا یا علی صفین سے اٹھ کر ذرا کربلا میں تو آئیے, وہ آپ کا محمد تھا, یہ حسین ابن علی کا محمد ہے, یہ ہم شکل پیغمبر ہے. حسین نہیں چاہتے کہ اکبر کی زرہ پر پانی ڈالیں, حسین چاہتے ہیں کہ ایک گھوٹ مل جائے, مشیت الہی کا احترام. کہا بیٹا جاؤ, مجھے امید یہ ہے کہ تمہارے جد تمہیں بہشتی جام سے سیراب کریں. بس ایک دفعہ اکبر نے میدان کی جانب حملہ کیا, جنگ کرتے جاتے ہیں, رجس پڑھتے جاتے ہیں. ایک دفعہ ہر طرف سے تیر تلواریں نیزے آئے, ارباب مقاتل کے بقول ایک نیزہ سینے میں لگا, زخموں سے بھل بھل خون بہا. اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, جیسے ہی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی نا, ہر طرف سے فوج اشقیہ نے حملہ کیا. فصارا اربن اربا, ایک دفعہ اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی یا ابتا ادرکنی, ارے بابا ہماری مدد کو آئیے. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان, حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو اکبر کے پاس آئے تو دیکھا بیٹا جا چکا ہے, لیکن حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی. اکبر کے لاشے پر پہنچنے سے پہلے اکبر نے پکار کر کہا تھا بابا یا ابتا ھذا جدی قد سقانی بکاسئی الاوفا, بابا یہ میرے نانا اور دادا آ چکے ہیں, بہشتی جام سے مجھے سیراب کر دیا. یہ اکبر نے جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ کہنا چاہتے ہیں بابا ہم نے آپ سے پانی مانگا تھا نا, آپ کو بڑا دکھ ہوا تھا, بابا گھبرائیے گا نہیں, ہمیں ہمارے جد نے سیراب کر دیا. میں کہوں گا اکبر تم کو تو نانا نے سیراب کر دیا, لیکن جب بابا حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے, سوکھے گلے پر چھری. بس ایک دفعہ حسین آئے, حسین آئے, ایک دفعہ حسین آئے. فجلس علی الارض, حسین زمین پر اکبر کے لاشے کے پاس بیٹھے. بوڑھا باپ ہے نا, جوان کا لاشا ہے, کتنا زخمی بدن ہے, حسین نے برداشت کیسے کیا؟ فجلس علی الارض, حسین زمین پر بیٹھے. ووضع خده علی خده الایمن وتارة وضع خده الايسر علی خده الايسر, کبھی دائیں رخسار پر بائیں رخسار رکھنا ہے, کبھی بائیں پر بائیں رخسار. حسین کے دل کو چین نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے؟ ارے باپ کا دل ہے, کرے تو کیا کرے, تسلی کون دے, کیا زینب کے پاس جائے؟ حسین کرے تو کیا. یا فتیانہ بنی ہاشم احملو, اپنے بھائی کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھو. جوانان بنی ہاشم زندہ تھے, اکبر کے لاشے کو اٹھایا, گنج شہیدہ میں لا کر رکھا. یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے سے ایک معظمہ برقع پوش نکلی اور آ کر اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا. حسین پاس آئے, اس معظمہ کو شانے سے, بڑے احترام سے, بڑے پیار سے اٹھایا, تسلی کے ساتھ خیمے میں لے کر گئے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون معظمہ ہے؟ کہا تو نہیں سمجھا؟ کہا کہ نہیں برقع پوش ہے, مجھے کیا پتا. کہا یہ حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب تھی. بی بی نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا, اون محمد کے لاشے پہ نہیں گرایا, قاسم کے لاشے پر نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بی بی زینب کو کتنی محبت تھی, بس ایک دفعہ اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرایا. حسین نے بڑے پیار سے ہاتھ کو پکڑا, بازو کو, خیمے میں گئے. حسین ہے نا, رحمت للعالمین ہے نا, خیمے میں جا کر کلیجے سے لگایا ہوگا. زینب نے خوب جی بھر کے گریہ کیا ہوگا. اکبر کا پرسہ حسین نے لیا ہوگا اور زینب کو دیا بھی ہوگا. زینب نے جی بھر کے گریہ کیا ہوگا اور اس کے بعد آنسو تھم گئے ہوں گے, صبر کی تلقین کی ہوگی اور کہا ہوگا میرے خیال سے کہ زینب دیکھو قاسم ہیں, اون محمد ہیں, بنی ہاشم ہیں, بھتیجے آئے ہوں گے پھوپھی کے پاس, بھانجے آئے ہوں گے, ثانیہ زہرا پر کٹھن وقت ہے, تعزیت کے لیے آئے ہوں گے نا, یہ میرا دل کہتا ہے آئے ہوں گے. زینب کی نگاہ امام وقت پر پڑی ہوگی, عباس ابھی زندہ ہیں, زینب نے عباس کو دیکھا ہوگا. اکبر کی شہادت کا زخم کسی حد تک وقتی طور پر ہی صحیح بھر گیا ہوگا. میں کہوں گا مولا بی بی بھائی نے پکڑ کر اٹھایا, لیکن میں کہوں گا مولا حسین یہ اس وقت آپ نے اٹھایا تھا اور ایک 11 محرم کی صبح ہوگی, جب زینب قتلگاہ سے گزرے گی نا تو 18 بھائیوں, بیٹوں اور بھتیجوں کے جنازے دیکھے گی,
مولا اس وقت تو آپ تھے نا، اکبر بھی، عباس بھی تھے، اون محمد بھی تھے، اولاد جعفر ہے، اولاد عقیل ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، لیکن مولا 11 محرم کی صبح جب یہ آپ کی مظلوم بہن آپ کے لاشے سے آ کر لپٹ کے بیان کرے گی نا، تو میں اس وقت کا منظر نہیں بتا سکتا کہ بی بی زینب کو بھائی کے لاشے سے کس طرح سے جدا کیا گیا ہوگا، کس طرح سے بے ہماری اونٹوں پر بٹھا کر لے کر جایا گیا ہوگا۔ جب بہن گزری ہوگی کہیں عباس کا لاشا دکھا ہوگا، کہیں اکبر کا، کہیں اون محمد کا، اس وقت حسین تھے، اب کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ رسن بستہ ناقے پر سوار کوفے کی